اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج اس ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ بھی ایک جنرل ٹاپک ہے جس کا روزمرہ زندگی میں ہم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ٹاپک ہے کہ لیز اور رینٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، لیز کسے بولتے ہیں، رینٹ کسے بولتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ان دو لفظوں کا، ان دو کاموں سے تعلق واسطہ رہتا ہے، اسپیشلی بزنس مین حضرات، کاروباری لوگوں کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں لیز کیا ہوتی ہے۔ جیسے ہم کوئی ایک مکان کے لیے یا آفس کے لیے کسی اسپیس کو ہم لیتے ہیں، یا فیکٹری یا کارخانے میں کوئی اکوپمنٹ لیتے ہیں اور ایک بڑے ٹرم کے لیے، ایک لانگ پیریڈ کے لیے لیتے ہیں، تو یہ ہمارا فعل لیز پر کسی چیز کو لینا کہلاتا ہے۔ اگر یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ایک لمبے پیریڈ کے لیے نہیں ہے، 12 مہینے سے کم ہے، جیسے 1 ماہ کے لیے ہے، جیسے مکان، دکان، فلیٹ، گودام کوئی کرائے پہ کوئی لیا جاتا ہے تو اس کو رینٹ بولیں گے کہ ہم نے اس کو رینٹ پہ لیا، اس کو لیز پر نہیں لیا، بلکہ اس کو ہم نے رینٹ پر لیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جو کچھ بڑی کمپنیاں ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں سیال ایئر لائن ہے، اس نے کچھ جہاز، ایئر لائن کے جو کچھ جہاز ہیں وہ لیے ہیں، تو اس نے یہ جہاز لیز پر لیے ہیں، 5 سال کے لیے لیے ہوں گے، 10 سال کے لیے لیے ہوں گے۔ تو یہ اس طرح سے اس نے یہ جو جہاز لیے ہیں کرائے پر استعمال کرنے کے لیے، یہ لیز پر لیے گئے ہیں۔ لیز پہ کیوں لیے گئے ہیں، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ بات ہے کہ اس میں جو مینٹیننس کے معاملات ہوتے ہیں، ہم اگر دیکھیں جو مینٹیننس کے معاملات ہے لیز میں، وہ لیسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مینٹیننس ہے اس کی ذمہ داری کو پورا کرے۔ اب جس کمپنی نے، جیسے ایئر سیال کمپنی نے ان جہازوں کو لیا ہے، تو ان جہازوں کو مینٹین کرنا، اس پر جتنے اخراجات آئیں گے یہ سب اسی کمپنی کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ہم کرایہ داری میں، رینٹ میٹر میں دیکھیں، تو چونکہ رینٹ میٹر میں جو لینڈ لارڈ ہے وہی مالک ہوتا ہے اور پراپرٹی اسی کی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے مینٹیننس کی ذمہ داری بھی لینڈ لارڈ کی ہی ہوتی ہے، جبکہ لیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیسی کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو بھی لیز پر معاملات لیے جاتے ہیں، اگر یہ 12 ماہ سے کم ہے، لیز پر اگر لیے جائیں گے تو یہ 12 ماہ سے اوپر ہوں گے، اگر کم ہوں گے تو یہ کرائے کے زمرے میں آئے گا، جس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ جیسے ہم اوبر منگواتے ہیں یا کریم منگواتے ہیں، رائڈ منگواتے ہیں سواری کے لیے، تو یہ ہم لیز پر نہیں لیتے، یہ ہم رینٹ پر لیتے ہیں۔ ہم اس کو کچھ چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے لیتے ہیں، اس لیے ہم اسے رینٹ بولتے ہیں، ہم اسے لیز نہیں بول سکتے۔ سملرلی اسی طرح سے ہم اس کے ایک ہم نے دیکھی اس کی ایگزامپل مینٹیننس کی بات دیکھی۔ اب اس کے بعد جو لیز ہے یہ لانگ ٹرم، ایک لانگ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، جبکہ جو کرایہ داری ہے، جو رینٹ ہے، یہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، اس کا دورانیہ زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور لیز کے اندر جو چارجز ہوتے ہیں یہ لوک ہو جاتے ہیں، یہ فریز ہو جاتے ہیں ایز پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن، لیکن رینٹ میٹر میں جو یہ چارجز ہیں یہ کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے ایک ایگزامپل لی کہ ہم رائڈ کے لیے اوبر یا کریم کو بلواتے ہیں یا اس کو حاصل کرتے ہیں۔ لیز پر جو لیز کا جو معاہدہ ہوتا ہے یہ آسانی سے ٹرمینیٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو کوئی ٹرمینیٹ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو دین ہی ہیو ٹو فیس اے ویری ہیوی لاس، اس کو ایک بھاری فائن، ایک بہت ہیوی جرمانہ اس کو پے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم اگر دوسری سائڈ پر دیکھیں جو رینٹ میٹر ہے، اس میں جو گھر کا رینٹ، جو رینٹ کے معاملات ہیں، اس میں 1 ماہ یا 2 ماہ کا نوٹس دے کے اس کو خالی کروایا جا سکتا ہے، جبکہ لیز کے معاملات میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں لیز کے معاملات میں جو لیسی ہے وہ بقیہ پیمنٹ کر کے، جیسے کوئی مشینری ہے وہ اس کے استعمال میں ہے، وہ بقیہ پیمنٹ کر کے اس مشینری کا مالک بن سکتا ہے، لیکن رینٹ میٹر میں جو مالک ہے وہ ہمیشہ مالک ہوتا ہے، اور جو کرایہ دار ہے وہ اس طرح سے اس کا مالک
نہیں بن سکتا ہے۔ سو دوستو، یہ تھا لیز اور رینٹ میں فرق۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں ہم آسانی سے اب ہم سمجھ جائیں گے کہ لیز اور رینٹ میں کیا فرق ہے اور اس میں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، دیگر پھر کسی اچھے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔